سنا ہے بڑی آج خوشگوار سماعت ہوئی ہے، آپ نے کچھ ویڈیوز بھی چلائی ہے وہاں پر؟ دیکھیں، آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً سرکار کی جانب سے جو مختلف آ رہی تھیں ڈیفیکلٹیز اور سٹمبلنگ بلاکس کہ یہ اپیل مینٹینیبل نہیں ہے، یہ نہیں سنی جا سکتی، وہ تمام مراحل جو ہیں وہ اب پار کرنے کے بعد باقاعدہ اپیل پر سماعت آج شروع ہو گئی ہے۔ اور اس اپیل میں آج بہت کچھ پڑھا گیا، بہت ایویڈنس سامنے رکھا گیا، ایف آئی آر پڑھی گئی، چلان پڑھا گیا، عمران خان صاحب کی تقریر پڑھی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر پڑھی گئی، اور ان تقاریر میں یہی بات سامنے آئی اور جج صاحبان کی توجہ اس ایویڈنس کی طرف لائے کہ اس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کہیں پر بھی وائلیشن نہیں ہوئی۔ آج آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا قانون بھی بہت جامع اور مفصل طریقے سے بینچ نے دیکھا کہ کون سی فورن پاور ہے جو مستفید ہوئی ہے، کس اینمی اسٹیٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ کیا ہے، کون سا سیکرٹ ہے، کون سا کوڈ ہے جو باہر آیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو تو کاپی دی گئی تھی ایک سائفر کی، اور اعظم خان صاحب کے رول کو آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھا گیا۔ مگر جو سب سے اہم بات آج سامنے آئی، جب جج صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ سائفر کے اندر کیا تھا وہ پڑھیں، تو ہم نے کہا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس مکمل ہو گیا، اور ہم تو جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تو اس کیس کو اوپن ٹرائل اس لیے میں سن رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ سائفر کے کانٹینٹس کورٹ میں وکلا کے آگے سرکار تو رکھے گی، جج صاحب تو دیکھیں گے۔ میں نے کہا جی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ سائفر کے اندر کیا تھا، نہ وہ ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ ہوا، نہ وہ پڑھا گیا، نہ ہم نے دیکھا۔ وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، اور جج صاحب نے کمال کیا ہے کہ اس پورے کے پورے ایویڈنس کو، ہر ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ کہہ کے خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال سزائیں دے دی ہیں۔ آج سے کیس دوبارہ سماعت کے لیے کل گیا ہے۔ کل جتنے گواہان فورن آفس کے ہیں اور جتنے گواہان ایف آئی اے کے ہیں، اور اعظم خان صاحب جن کی اسٹیٹمنٹ 164 کی ریکارڈ ہوئی، جن کی اصل ذمہ داری تھی سائفر لینا، ریسیو کرنا، ہی واز دا گارڈین اینڈ کسٹوڈین آف سائفر ڈاکیومنٹ، یہ تمام چیزیں کل ایویڈنس میں پڑھی جائیں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 دنوں کے اندر سائفر کی اپیل مکمل ہو کے تو اس پر انشاءاللہ کوئی فیصلہ آئے گا۔ تو کیا سلمان صفدر صاحب آپ رمضان کے اندر خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جس تیزی سے 2-3 ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے تھے، غالباً 5 دن کے اندر 3 ٹرائلز ہو گئے تھے، میرا خیال ہے کہ اگر یہی 5 دن ہمیں آج چلیں یہیں پر ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، اگر یہی 5 دن ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگاتار مل جائیں، ہم عدالت کا وقت نہیں ویسٹ کریں گے، 1.5 گھنٹہ روزانہ مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 رمضان سے پہلے تمام اپیلوں میں فیصلہ ہوگا اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے۔ آج عمران خان کی جب اسپیچ آپ نے وہاں پر چلوائی تو اس پر جج صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے اور کہا کہ ایک تو سیاسی بیان ہے، تو اس کو کتنی امپورٹنس دیں گے اس ریمارکس کو؟ دیکھیں، آج کے کیس میں 2 بہت اہم چیزیں تھیں جو چلان میں پڑھی گئیں۔ جب انہوں نے وہ تقریر پڑھی جس تقریر کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو 10 سال سزا دی ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن شیئر کر لی ہے، جب وہ تقریر جج صاحب نے سنی تو انہوں نے کہا اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شیئر ہوئی ہے، جو کمیونیکیٹ ہوئی ہے، یا اس میں یہ تو ایک پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، اس کا یہ تو پولیٹیکل سپیچ ہے۔ نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بات بتائی ہے، نہ عمران خان صاحب نے ایسی بات بتائی ہے، تو کس نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا؟ یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کانٹینٹس پڑھے گئے ٹرانسکرپٹ کے، تو تینوں ججز نے متفقہ طور پہ سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بینیفٹ کرے کسی فورن پاور کو، یا عمران خان صاحب نے جو کمیونیکیٹ کیا ہو، کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ جو ان کے ہاتھ میں چیز تھی آیا اس کا سائفر سے کوئی تعلق بھی تھا یا نہیں تھا۔ ایک خط کی بات ہوئی جو کہ آج جج صاحب نے کہا یہ تو سائفر بھی نہیں ہے، یہ تو کسی کاپی کی بات ہو رہی ہے۔ قصہ مختصر، سرکار کا بہت حد تک کیس آج ایکسپوز ہو چکا ہے، ابھی بہت تھوڑا سا کیس پڑھا گیا ہے، ابھی صرف ایف آئی آر پڑھی گئی ہے، چارج پڑھا گیا ہے، قانون پڑھا گیا ہے، اور بہت زیادہ شاکنگ باتیں سامنے آئی ہیں۔ آج سے ایویڈنس کل پہ گیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کل میں اپنے آرگیومنٹس کو کنکلوڈ کر کے فارمولیٹ کر دوں گا، بحث کنکلوڈ ہو کے پھر سرکار نے جو اپنے پوائنٹس لینے ہیں اپنا کیس ایکسپلین کرنے یا سنبھالنے کے لیے وہ اپنا موقع لے۔ میں اینڈ میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کتنی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے
ایک سیکرٹ چیز عوام کو دے دی اور عدالت میں وہ سیکرٹ چیز لائی ہی نہیں گئی کیونکہ عوام کو پتہ چل جائے گی، یا عوام اور میڈیا اس ٹرائل میں انٹر ہی نہیں ہو سکے۔ اگر یہ چیز آلریڈی عوام اور میڈیا کے نوٹس میں تھی اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کیا، تو پھر یہ سیکرٹ ٹرائل کیوں؟ اور یہ اس ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ ڈاکیومنٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو چلے ہو سکتا ہے، وہ ایگزیبٹ ہی نہیں ہوا، تو اگر وہ ایگزیبٹ ہی نہیں ہوا تو وہ سرکار کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ استغاثے کا حصہ ہی نہیں ہے، نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ وہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ ججز اس کو دیکھ سکتے ہیں۔